پنجاب کے آئی جی جیل خانہ جات نے بانی پی ٹی آئی کی جیل کے اندر آرٹیکل لکھنے کی تردید کر دی ہے۔ سابق وزیر اعظم کے پاس لکھنے کے لیے کوئی کاغذ اور قلم موجود نہیں، ایسا کہا گیا ہے۔ پنجاب کے آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے یہ بھی کہا کہ ملاقات کے لیے آنے والوں کی مکمل تلاشی لی جاتی ہے۔ جیل کے اندر اور باہر کیمرے بھی لگے ہیں، ہم نے کیمروں سے بھی چیک کیا ہے، کوئی تحریری مواد جیل سے باہر نہیں گیا۔ کسی شخص نے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے تحریر لکھ کر شائع کرائی ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات فاروق نذیر کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا سیکریٹری عمر حمید کے استعفے سے متعلق خبروں پر رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ عمر حمید کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب اور ریسٹ پر ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ عمر حمید کی صحت نے اجازت دی تو جلد فرائض سر انجام دیں گے۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ عمر حمید کی غیر موجودگی میں اسپیشل سیکریٹری احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ایسا کہا گیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سیکریٹری عمر حمید خان ایک ذہین اور محنتی آفیسر ہیں۔ مسلم لیگ نون میں ٹکٹس کی تقسیم پر تنازع برقرار ہے۔ پنجاب میں ایک بار پھر ٹکٹس کی تقسیم سے متعلق اعلان ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیگی رہنماؤں نے آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت کی ہے، یہ رپورٹ دیکھیے۔ انتخابی سرگرمیاں تیز، مگر مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات۔ پارٹی قیادت کی جانب سے کئی حلقوں میں ٹکٹوں سے متعلق کئی بار تبدیلیاں۔ پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم سے متعلق اعلان ایک بار پھر ملتوی۔ لیگی رہنماؤں کی آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق آئی پی پی سے معاملات جلد طے پا جائیں گے۔ لاہور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ زیر غور ہے۔ نون لیگی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ آئندہ 3 روز میں خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب سے متعلق ٹکٹوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل میں انتخابی امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ ٹریبیونل نے تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر اور سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی ہیں۔ مریم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ جسٹس طارق ندیم نے آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ مریم نواز کے این اے 119 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف پی ٹی آئی کے امیدوار ندیم شیروانی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ سنم جاوید کے این اے 119، این اے 120 اور پی پی 150 سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل بھی خارج کر دی گئی۔ الیکشن ٹریبیونل نے پی پی 171 لاہور سے حماد اظہر، ان کے والد میاں اظہر اور میاں اسلم اقبال کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ ٹریبیونل نے حماد اظہر کی این اے 119 سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل اشتہاری ہونے کے باعث خارج کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ لاہور میرا گھر ہے، یہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں، ہم ووٹ کی طاقت سے سب کے خواب چکنا چور کر دیں گے۔ جیالے جھکتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ محمد یاسین کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور کے سیاسی محاذ پر سرگرم۔ لاہور میں حلقہ این اے 127 میں 3 انتخابی دفاتر کا افتتاح کیا۔ پی پی 161 پیکو روڈ، پی پی 162 ٹاؤن شپ اور پی پی 157 فیروز پور روڈ پر پارٹی کے انتخابی دفاتر کے افتتاح کے بعد پارٹی کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ شہر لاہور کسی کاروباری یا کسی کھلاڑی کا نہیں بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ ہمیں ڈرانے والے کسی بھول میں نہ رہیں، ایک ہی شخص کو بار بار دیکھنا ہمیں قبول نہیں۔ یہ نہ کسی کاروباری شخص کا لاہور ہے، نہ کسی بزنس فیملی کا لاہور ہے، نہ یہ کسی کھلاڑی کا لاہور ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہے۔ میں اپنا شہر لاہور آیا ہوں، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن لڑا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے الیکشن لڑا، تو اب آج میں اپنا شہر لاہور واپس آ کے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ بلاول بھٹو بولے ہم 10 نکاتی منشور پر عمل کر کے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق نے الیکشن لڑنے والے آزاد امیدواروں اور چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر قومی یکجہتی الائنس کے نام سے اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ایسا گروپ سامنے لانا چاہتے ہیں جو پاکستان کو نظریاتی طور پر چلا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 سے زائد بڑے الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں۔ دنوں میں کچھ اور جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں، کچھ ہمارے ساتھ شامل بھی ہوں گی۔ وہ اس میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ بھی ہے، اس میں مرکزی مسلم لیگ بھی ہے، اس میں میری جی ڈی اے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 دنوں میں وہاں بھی جاؤں، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں۔ بلوچستان سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں، کے پی کے سے بھی لوگ ہیں، پیر صاحب پگاڑا صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے، ان کو میں ملنے کے لیے جاؤں گا اگلے دن، اور مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ ہم 1-آدھے دن کے اندر مل کر یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے اکٹھے چلنا ہے۔ لبیک کے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے، ان سے بھی ہم نے
बात की है कि किसी तरह से हम इकट्ठे मिल के चल सकें और कुछ सीट एडजस्टमेंट वगैरह हमारे दोस्तों के साथ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ ये सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो इस सिलसिले में आज हमने जो हमारी पिछले 1-1.5 माह से मीटिंगें चल रही थी, आज हमने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया। हमने कहा कि अब क्योंकि दिन थोड़े रह गए तो इंडिपेंडेंस का ये ग्रुप है कि वो इस टाइम एकदम सबको ऑन बोर्ड करके एक अलायंस के तहत तो नहीं लड़ा सकते, लेकिन अलायंस हम बना रहे हैं कौमी यकजहती अलायंस के नाम से। आप बानी पीटीआई के वसीम अकरम प्लस थे, अब क्या हुआ? सहाफ़ी का उस्मान बुज़दार से सवाल। हालात आपके सामने हैं। साबिक वज़ीर आज़म को इफ़ाम व तफ़हीम का मशवरा दे दिया। उस्मान बुज़दार का यह जवाब सामने आया, आप ही देखिए। इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो एक मुख्तलिफ जमातों के साथ बैठ के एक अलायंस बना रहे हैं एजाज़ुल हक साहब की सरबराही में, ताकि मुल्क को जो मुश्किलात हैं उनसे निकाला जाए। ये सारे हालात आपके सामने हैं। इस वक्त तो मैं आज़ाद हैसियत से आपके सामने हूँ। आपका एक विजन है, आप पीटीआई की क़यादत को क्या मशवरा देते हैं कि इस बहरान से कैसे निकल सकती है? आखिर आपकी जमात रही है। मेरे ख्याल में अफ़हाम व तफ़हीम के साथ एक दूसरे के साथ बैठ के मुल्क के मफाद में जो हो वो हमें करना चाहिए और हमें बैठना चाहिए एक दूसरे के साथ। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर तातीलात में इजाफा कर दिया है। सूबे के मैदानी इलाकों के प्राइमरी स्कूल्स को 13 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सर्दी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए मैदानी इलाकों के प्राइमरी स्कूल्स को मजीद 1 हफ्ते की छुट्टियां दे दी हैं, जबकि मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के औकात में 1 घंटे की तब्दीली कर दी गई है। एलामी के मुताबिक मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 8:30 की बजाय अब 9:30 बजे खुलेंगे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए